اچھا بھائی صاحب، اس بات پہ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آلائشیں بر وقت ٹھکانے لگائی گئیں، سڑکوں کو دھویا گیا، فنائل والا پانی جو تھا اینٹی سیپٹک، تاکہ جو بدبو نہ پھیلے، اور وہ جو آلائشیں اٹھائی گئی ہیں اس کی وجہ سے بیماری نہ پھیلے۔ گرمی بھی بڑی شدید ہے، لیکن یہ عرق گلاب والی بات جو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی، صحیح بات ہے ہضم بھی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس گندم کی، پنجاب حکومت کے پاس گندم کی خریداری کے پیسے نہیں ہیں، اور کسان اور کاشتکار بیچارہ رل گیا ہے۔ 3900 روپے 39 کا آپ نے وعدہ کیا ان سے گندم خریدنے کا، لوگوں نے 2500 2600 روپے من گندم بیچی، اور کسان مقروض ہو گیا، اس کے پاس اگلی فصل کاشت کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ رو رہا ہے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، گھر گھر کا ایک مسئلہ ہے۔ پکے مسلم لیگ کی جو کاشتکار کسان ہیں وہ بھی جس انداز میں بات کرتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تعلیم اور صحت کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ ساہیوال میں ہسپتال میں آتش زدگی ہوئی، اور وہ جو گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں آگ بجھانے کے لیے وہ ایکسپائرڈ تھے، پتہ چلا جی ہسپتال کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف عرق گلاب کا آپ چھڑکاؤ کر رہے ہیں، کیا یہ عوام یہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ چاہتے ہیں یا صاف ستھری گلیاں چاہتے ہیں؟ یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں جس بھی دانا نے مشورہ دیا وزیر اعلیٰ صاحبہ کو، ان کی نیت تو اچھی ہوگی، وہ چاہتے ہوں گے کہ ایک نیا کام ہم کریں، لوگوں کو خوشبو میں بسے ہوئے سڑکیں ملیں، لیکن یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ 80s کے آخر میں عبدالولی خان صاحب لاہور آئے، ان دنوں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہو رہی تھی، تو ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار ہمارے علاقے میں تو 10 گھنٹے بجلی نہیں آتی، گھر میں بلب جلانے کی بجلی نہیں ہے، آپ کے ہاں یہ نہر پر جو ہے چراغاں، رات کو میں 2 دفعہ گزرا ہوں تو چراغاں ہو رہا تھا، تو آپ کے پاس اتنی بجلی کہاں سے آئے گی بھائی؟ اب ظاہر بات ہے کہ نہر پر جو وہ آرائشی بتیاں لگائی جاتی ہیں ان پہ کوئی بہت زیادہ بجلی خرچ نہیں ہوتی، لیکن ایک علامتی بات ہے، تاثر ملتا ہے کہ لاہور میں سڑکوں پر اور نہر پر چراغاں ہو رہا ہے، اور دوسرے صوبوں میں اور دوسرے علاقوں میں گھروں میں بجلی نہیں آ رہی۔ اب لوگ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی ادھر کے پی کے میں تو لوگ جو ہے بجلی کی وجہ سے سڑکوں پر کھڑے ہیں، ان کو بجلی آپ نہیں دے رہے۔ پنجاب میں یہ شوکت یوسفزئی بات کر رہے تھے، اور لاہور اور پنجاب کی حالت یہ ہے کہ عرق گلاب سے سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے یا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم نہیں کون مشورہ دینے والا ہے، اور مشورے اس طرح کے قبول کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیا عرق گلاب کے چھڑکاؤ کے بغیر جو ہے ہماری سڑکیں صاف نہیں رہ سکتی؟ آپ نے ذکر کیا مشورے دینے کا، آپ نے ساہیوال کا ذکر بھی کیا۔ المیہ تو یہ ہے کہ صحت کے شعبے کے 3 وزیر ہیں اور سیکرٹری ایک ہے، یعنی ایک سیکرٹری کو 3 وزیر رپورٹ کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو صرف آپ نہیں سمجھتے کہ عرق گلاب ایک علامتی طور پہ نہ دیکھا جائے، یہ جو ٹھیکے ہیں، شاپر دینے والوں کا علیحدہ ٹھیکہ ہوتا ہے، علائش اٹھانے والوں کا علیحدہ ٹھیکہ ہے، جھاڑو فراہم کرنے والوں کا علیحدہ ٹھیکہ ہے، تو اس کو اس سلسلے کی کڑی بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، کسی نے کہیں نہ کہیں کوئی اپنی دیہڑی تو نہیں لگا گیا۔ میں اس طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ بھئی وہ سمجھا جائے گا کہ ہم خام خواہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا منفی بات کر رہے ہیں، میں تو صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ علامتی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہو گیا ہے، آپ نے یہ کر لیا ہے، یہ عوام کا مطالبہ نہیں ہے کہ ہماری سڑکوں پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں دوائی کے پیسے ہونے چاہیے، کھانے کے پیسے ہونے چاہیے، بچوں کی تعلیم کے پیسے ہونے چاہیے، ہمیں باعزت روزگار ملے۔ وہ یہ نہیں چاہتے سڑکیں۔ یہ تو میرا نہیں خیال کہ آپ بھی باہر گئے، میں کئی دفعہ گیا ہوں، میں نے تو عرق گلاب کا چھڑکاؤ سعودی عرب میں بھی، جو مالدار ملک ہے، وہاں بھی نہیں سنا کہیں کہ بھی عرق گلاب کو چھڑکاؤ سڑکوں پر ہوتا ہو۔ چھڑکاؤ ہی کافی ہے، صفائی کافی ہے۔